کی جائے الیکشن کی تو اس کی تاریخ بھی تنازعات سے بھری ہے اور الیکشن کے نگراں کبھی نیوٹرل کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہی شفافیت اکراس دا بورڈ تسلیم کی گئی ہے۔ 2024 کا الیکشن اپنی نوعیت کا واحد الیکشن ہے جسے سپریم کورٹ بھی بروقت کرانے میں ناکام ہوئی۔ البتہ الیکشن کے نگراں خوش قسمت ثابت ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل نگرانوں کا ٹائٹل ان کے نام آیا۔ یہ واحد نگراں حکومت ہے جس کو توانا بنانے کے لیے آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یہ نگراں حکومت سب کے نگرانوں کی لاڈلی ہے۔ یہ نگراں کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کر جا رہی ہے، کیا کیا لاڈ اٹھائے ہیں؟ الیکشن کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے۔ سیاسی لیڈرز اپنے ووٹرز کا لہو گرمانے کے لیے خوب برس رہے ہیں، لیکن ماضی کی نسبت اب سوشل میڈیا نے ووٹرز کی جو توجہ حاصل کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین میدان میں کم، سوشل میڈیا پر زیادہ چلا رہی ہیں۔ اس میدان میں پی ٹی آئی نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اس سے سینکڑوں نوری سال دوری پر ہیں۔ جہاں 19 کروڑ سے زائد افراد کے پاس موبائل فونز موجود ہو، اسے نظر انداز کرنا محال ہے۔ سوشل میڈیا کا اس الیکشن میں امپیکٹ کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ جہاں پاکستانی عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں، وہیں گلوبل ولیج کا حصہ ہوتے ہوئے دنیا نے بھی اپنی دوربینوں کا رخ ہماری طرف کیا ہوا ہے، خاص طور پر دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی امریکہ، جس کی ہمارے معاملات میں دلچسپی بہت ہی خاص ہے۔ اس کے اعتراضات کیا ہیں؟ ان ایشوز سے جڑے تمام سوالوں کا جواب دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ نجم سیٹھی صاحب، مونٹاج میں ہم نے دیکھا خوش قسمت اور لاڈلی نگران حکومت۔ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ سچ ہے، ظاہر ہے طویل ترین پاکستان کی تاریخ میں یہ نگران آئے ہیں اور یہ نگرانوں کے فیورٹ ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا ایسے نگران نہیں آنے چاہیے جن کی ہمیں نگرانی کرنی پڑے، لیکن حیرت انگیز ہے کہ نگرانوں کے آنے سے پہلے جس چابک دستی کے ساتھ آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ نے ان کے لیے لیجسلیشن کر کے ان کو امپاور کیا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے وکیل بنے، حالانکہ وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا نہیں ان کو پاورز چاہیے ہوں گی، کچھ آن گوئنگ چیزیں ہیں تو وہ یہ اس کو سنبھال سکے۔ حالانکہ جو سیکشن 230 ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے کریں گے کام، اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے، لانگ ٹرم ڈیسیجن نہیں لیں گے، شارٹ ٹرم کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا بہت سے ایسے کیسز ہیں جو میں چاہوں گی جس پہ آپ بات کریں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ اللیگل ہیں، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں ہیں۔ میں پوچھوں آپ سے کیا کیا انہوں نے پریزیڈنٹ سے؟ بالکل ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا گھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ نا ایسا ہے کہ آپ کے دوست سی ایم پنجاب سب سے زیادہ جنہوں نے انجوائے کیا ہے یہ حکومت، یہ پاور، پنجاب کے سی ایم محسن نقوی صاحب، ان کو ہمارے پرائم منسٹر نے بورڈ آف گورننس میں نامزد کر دیا پی سی بی میں۔ پتہ ہے آپ کو، مبارکباد آپ نے دی ہوگی لازمی، لیکن اس میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ ون آفس آف پروفٹ اس میں ہوتے ہوئے آپ دوسرے آفس آف پروفٹ میں نہیں جا سکتے، اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا ایسی جاب کے لیے جو کہ 3 سال کے لیے ہے؟ عائشہ، بڑا تم نے یہ گڑبڑ قسم کا سوال ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے میرا یہاں۔ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا میں جواب دوں، بیکاز پھر لوگ یہ کہیں گے کہ جی آپ کی بھی دلچسپی ہے پی سی بی میں اور اس لیے آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، لیکن کہ لوگ اسے سملر ٹو یور کیس قرار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بھی سی ایم بنے تھے اور دین چیئرمین پی سی بی بن گئے تھے، یہ کچھ ایسا ہی ہے؟ نہیں، دس از ناٹ کریکٹ۔ ایسے ہے کہ آفٹر سی ایم شپ مجھے ایک ایکٹنگ چیئرمین 3 ماہ کے لیے لگایا گیا تھا ٹو ہولڈ الیکشنز۔ اس میں پھر عدالت کو پڑی اور انہوں نے پھر اس کے اندر کچھ تبادلے کیے، تو وہ کوئی آنا جانا رہا، بٹ آئی واز نیور دا چیئرمین۔ تو پھر اس کے بعد جب فائنلی آئین ایکسیپٹ ہوئی 2014 تک تو میں نہیں تھا، آئی واز ایکٹنگ، آنا جانا ایکٹنگ۔ پھر بیچ میں ذکا اشرف صاحب بھی آئے ایز چیئرمین، ایکٹنگ چیئرمین۔ تو پھر آئین کے آنے کے بعد میں چیئرمین نہیں بنا، شہریار خان صاحب چیئرمین بنے، میں ممبر آف بورڈ رہا
3 سال کے لیے. تو پھر چوتھے سال جا کے میں نے الیکشن لڑی اور چیئرمین بنا. تو میرے لیے یہ ایشو نہیں کھڑا ہوا کہ چیئرمین کہ چیف منسٹری چھوڑ کے میں چیئرمین پی سی بی بن گیا. ایسے نہیں ہوا. میں 4 سال کے بعد چیئرمین پی سی بی بنا تھا. اچھا, تو رولز کو ابھی بائی پاس کیا گیا کہیں نہ کہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو ملنا پڑے گا کہیں نہ کہیں جا کے کہ کیا ابھی تو ان کو ممبر آف بورڈ آف گورنرز جی پرائم منسٹر نے نامنیٹ کیا, اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. لیکن پہلے خبر ہوئی تھی کہ چیئرمین کر دیا گیا, پھر مجھے لگتا ہے انہوں نے رولز شولز کھوجے ہوں گے, دیکھا ہوگا. پتہ نہیں, اب آگے جا کے دیکھنا ہے کہ اگر وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر شاید اس قسم کے آبجیکشنز آ سکتے ہیں. اچھا, مگر ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بیکاز ان کو نامنیٹ کرنا ایز اے ممبر آف دا بورڈ, وہ تو کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے. ہاں, وہ نہیں, he's been nominated by the prime minister as a member of the board. تو وہ تو ایشو نہیں ہے ڈبل والا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ 3 سال والی جو بات ہے وہ چیئرمین پھر بھی نہیں, وہ 3 سال جو ہے نا, وہ ایون ایز اے ممبر آف دا بورڈ آپ 3 سال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم فیصلہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ادھر نہ ہی جائیں تو اچھا ہے, دیکھا جائے گا آگے جا کے کیا ہوتا ہے. چلے, اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے آنا چاہیے, کلیئرٹی ملنی چاہیے کہ اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہے تو ظاہر ہے شوڈ گو بائی دا بک. ایک پٹیشن بھی ہے کوئی ہائی کورٹ میں کہ جتنے بھی لوگ اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, وہ اگلے 2 سال تک نہیں پوزیشن لے سکتے کوئی, اور یہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے روبرو, ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی بات آگے بڑھ جائے. لیکن نوٹس کرنے کی بات تو ہے, بہت سی چیزیں آبزرو کر رہے ہیں کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے اس نگران حکومت نے, اور سبھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا. کہاں کہاں آپ کے خیال میں اختیارات سے تجاوز کیا اس نگران حکومت نے؟ اس میں کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اسپیشلی سینٹ کے اندر. رضا ربانی صاحب نے بہت سے آبجیکشنز ریز کیے ہیں, بہت سے اقدامات ایسے ہیں جس کے اوپر ایشوز بنے ہیں, مگر کچھ ایسے اقدامات بھی ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے ایشوز نہیں بننا چاہیے. تو آئی کین ڈسکس دوز ود یو ون بائی ون. دیکھیے, خواجہ آصف صاحب نے 2013 میں ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی, بڑی فیمس پٹیشن ہے, جس کے اوپر پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز کے اوپر انہوں نے آبجیکشن لگایا تھا کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اس میں ان کے حق میں ججمنٹ آئی تھی, اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے کہ پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز جو ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے, البتہ الیکشن کمیشن سے اجازت لے کے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر جو 4 پروونشل حکومتیں ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, اگر یہ الیکشن کمیشن سے اجازت لے لیتے ہیں کسی پوسٹنگ ٹرانسفر کی, تو وہ الاؤڈ ہے انڈر دا رولز. سو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری, کیونکہ میں بھی سی ایم رہا ہوں نا, تو مجھے بھی پتہ ہے, ہم نے بھی پوسٹنگ ٹرانسفر اگر کرنی ہوتی تھی تو ہم ای سی سے الیکشن کمیشن کو خط لکھتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں سے جواب آ جاتا تھا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم کرتے تھے. تو یہ تو ایشو نہیں ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کا. البتہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جہاں وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن آف دی الیکشن کمیشن, تو وہ چیلنج ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ خواجہ آصف کا بہت بڑا بہت اہم کیس تھا. اسی طریقے کے ساتھ ایک اور کیس تھا 1992 میں, میں اس کے نوٹس لیے ہیں. ریجنل کمشنر آف انکم ٹیکس ظفر حسین صاحب تھے, وہاں بھی اسی قسم کے ایشوز کھڑے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے. تو یہ 2 تو بڑی کلیئر کٹ ایشوز تھے. اچھا, اب آئیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جولائی 26 کو جانے سے پہلے انہوں نے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, عطا صاحب نے وہاں کچھ نئے, اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے, تارڑ صاحب نے, انہوں نے ایکچولی تب یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کا اور ہمارے جو ایلائز ہیں ان کا اعتراض ہے کہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کو آپ مائنس کریں, وہ نہ کرنے دیں, لیکن باقی آپ جو کر رہے ہیں وہ پھر اس پہ ہم نے ان کی باتیں, ان کے اعتراضات منظور کر لیے ہیں. ہاں, تو وہاں اس کے اندر انہوں نے اسپیشلی 3 ایریاز کے اندر اجازت مانگی تھی, اور وہ قانون پاس ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ 3 ایریاز کے اندر ابھی جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں وہ کورڈ ہیں انڈر دا نیو لا امینڈمنٹ جو ہوئی ہے ٹو دی الیکشن ایکٹ ان جولائی آف 23. وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو فائنینشیل پاورز بہت زیادہ دے دیے گئے, کہ ان کے فائنینشیل پاورز کے اندر اضافہ کر دیا گیا کہ آپ یہ بھی کر سکیں گے, یہ بھی کر سکیں گے, یہ بھی کر سکیں گے, پرائیویٹائز بھی کر سکیں گے. اچھا, اس کے آگے پھر یہ تھا جس کے اندر فائنینشیل پاورز آ گیا, پھر یہ تھا کہ اکانومی کے اوپر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اور فارن گورنمنٹس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے وہ بھی پاورز دے دیے گئے تھے. اچھا, تو اکانومی کے اندر آ جاتا ہے نا, ڈونرز کے ساتھ, انٹرنیشنل گورنمنٹس کے ساتھ, اکنامک اینڈ فائنینشیل میٹرز کے ساتھ, یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آئی ایم ایف وغیرہ بھی کور ہو جاتا ہے. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اب جو کچھ ہوا ہے انڈر دیز نیو پاورز, اس کے اندر ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ دیٹس اوکے.
दूसरा ये प्राइवेटाइजेशन, दैट्स ओके। इसी तरीके के साथ FBR का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, वो भी फाइनेंशियल पास में आ जाता है, और फाइनेंस कॉमर्स वो भी आ जाता है, अब कवर हो जाता है किस्म का रीस्ट्रक्चरिंग का। पावर सेक्टर के अंदर यूनियन एक्टिविटीज़, अच्छा अब पावर सेक्टर तो इकोनॉमी में आ गया, यूनियन एक्टिविटीज़ जो है वो ऐसे है। हाँ। तो अब क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? रज़ा रबानी साहब ने तो इसके ऊपर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये यूनियन को आप बैन नहीं कर सकते, बाकी आप एनर्जी सेक्टर के अंदर जो भी करना चाहें कर लें, मगर यूनियंस दैट इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट, वो आप नहीं कर सकते। मगर वो अभी फैसला नहीं हुआ कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके के साथ केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो फंड्स दिए थे PDM गवर्नमेंट ने जाने से पहले 60 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स MNAs को दिए थे। केयर टेकर गवर्नमेंट कह रही है कि जितने खर्च हो गए बाकी वापस करो। अच्छा। हम नहीं देंगे आपको। अच्छा। तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर्स के अंदर प्रोटेस्ट तो होगी उसके ऊपर कि जी ये आप कैसे ले सकते हैं, एक चीज़ हो चुकी है उसको कैसे वापस कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये भी कवर हो जाता है अंडर द इकोनॉमी एंड फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंशियल फेडरल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने जो दिया वो वापस भी ले सकते हैं। अच्छा। तो ये भी कवर हो जाएगा। मगर अब आगे आए एक दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे सख्त प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझता हूँ रज़ा रबानी साहब को भी बड़े सख्त प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया। एक तो ये कि ये बनाने जा रहे हैं, एक कमेटी बना दी इन्होंने फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, कि लेजिस्लेशन के अंदर जो चीज़ें इस वक्त पड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जो पड़ी हुई थी आगे नहीं हुई, उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है कि किसको क्या करना चाहिए। अच्छा। ये इनका कोई काम नहीं है। रिव्यू नहीं कर सकते? नहीं, इनका काम नहीं है, ये तो अगली हुकूमत आके रिव्यू कर सकती है। ये हुकूमत, ये तो केयर टेकर्स है, ये पार्लियामेंट के अंदर आगे क्या होना क्या नहीं होना ये उनको इजाज़त नहीं दी गई। बट व्हाई आर दे डूइंग सो? सो ये आगे जाके सवाल खड़ा होगा। वी कैन डिस्कस इट कि ये जो करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं। एक तो ये कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन, दे हैव नो बिजनेस डूइंग दिस, और रज़ा रबानी साहब सही कह रहे हैं। इसी तरीके से एक और कमेटी बनाई है, और वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो कह रहे हैं कमेटी टू ड्राफ्ट लॉज फॉर रिवीजन ऑफ करंट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के ऊपर कि कौन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो पहली कमेटी, दूसरा ये कि जो होनी चाहिए ये उसके ऊपर भी अमेंडमेंट्स क्या होनी चाहिए। इनकी क्या बिजनेस है? ये तो दिस इज द बिजनेस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आप कौन होते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट बना के आप छोड़ जाएं, और बाद में अब हाइब्रिड प्लस करके और अगली हुकूमत आए बंदूक यहाँ रखे। अच्छा। और कहें जी कि ये करें, हम कर गए। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। ये पार्लियामेंट के पावर के ऊपर और अगली इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इज नॉट राइट। इसी तरीके के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कमेटी टू डिटरमिन कि मास्टरमाइंड ऑफ May 9 कौन थे। अरे भाई आप केयर टेकर्स हैं, आप ये कैसे इस किस्म के केसेस कर सकते हैं कि फैसला करें कि ये कंस्पिरेसी 9 मई की किसने की थी और किसने नहीं की थी। ये तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आके ये करे, आप केयर टेकर्स कांट डू दिस। ये तो लॉन्ग टर्म है, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। ये जो कमेटी बनेगी फिर डिटर्मिन होगा, ये तो इट इफेक्ट्स द इंटायर बॉडी पॉलिटिक। तो ये कोई सेक्शन 144 का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं है, ये तो आप तो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी इसको कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर आप कमेटी कौन होते हैं बनाने वाले? ये तो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो बनाती है। अच्छा, फिर ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब पहुंच गए सेनेट में डिफेंड करने के लिए। रज़ा रबानी साहब ने पूछा कि आप ये कौन सा बिल लेके आए हैं कि सेनेट में पास करा के रखना चाहते हैं, जाके असेंबली आए और मोहर लग जाए इसके ऊपर। वो क्या है? मोशन पिक्चर्स एक्ट। अच्छा। भाई मोशन पिक्चर्स की बिल है, उसको अमेंड करना चाह रहे हैं। वो आपको क्या पसूड़ी पड़ी हुई है कि कौन सी फिल्में जो हैं वो लगेंगी और कौन सी नहीं लगेंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका क्या ताल्लुक है केयर टेकर्स के साथ? आप पर्सनली कॉल करके उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें किस फिल्म में दिलचस्पी है। सोलंकी साहब कहते हैं वहाँ के नहीं जी मेरा तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये है वो है, मगर रज़ा रबानी साहब ने ठीक ठाक उनको खड़काया और यार ये क्या कर रहे हो, मोशन पिक्चर्स के ऊपर भी आप पहुँच गए, ये इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तो मैं समझता हूँ रज़ा रबानी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कंसोलिडेटेड एक फंड होता है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें से भी पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। अब अंडर द आइन ये नहीं हो सकता, केयर टेकर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दे सकती। ये भी रज़ा रबानी साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया और लोगों ने भी किया है, और इनको फिक्र ही कोई नहीं है, ले ही जा रहे हैं जहाँ से पैसे आए। ये तो मतलब है कि ऐसे लगता है कि जैसे इनके इरादे यही हैं कि यही लोग आगे भी रहेंगे और यही फ़ायदा उठाना चाहेंगे, ये सब जो इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये इसकी इतनी पसूड़ी क्यों पड़ी हुई है इनको,
آپ تو اب 7 دن میں جانے والے ہیں یا 10 دن میں, تو یا تو یہ ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے جانے کا اور اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ آپ ہی چلا سکیں آگے. تو اگر اگلی حکومت نے آنا ہے تو وہ کرے. مگر اب دلچسپ بات کیا, کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اچھا, وہ وہاں سینٹ میں ہی بولے لیکن پیپلز پارٹی کنڈیم نہیں کر رہی, آپ کہہ رہے ہیں. نون لیگ کیوں نہیں ان چیزوں کو کنڈیم کر رہی؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے. نہیں تو ظاہر نہیں ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملی بھگت ہے, سارے ملے ہوئے, سارے ملے ہوئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ان کو کہا ہے کرو کرو کرو, اسی نہیں کر سکیں گے, اچھا ہمارے لیے یہ کرنے ضروری ہے مگر ہم نہیں کر پائیں گے, پرابلمز ہمارے لیے ہو جائیں گے, کنسنسس کریٹ کرنا, ڈیموکریسی ہوگی. بٹ یہ ان کے لیے لینڈ مائنز نہیں ہوں گی جو یہ کر رہے ہیں, تو اسی لیے تو پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ لینڈ مائنز نہیں ہوں گی, کر جاؤ, ہم نہیں کر سکیں گے, کرنا چاہیے, کر جاؤ. یا یہ ہے کہ کوئی صاحب, کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن نے یہ کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو بیکاز آف ہائیبرڈ پلس پلس کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ شاید کر پائیں یا نہ کر پائیں بیکاز آپ کو تو بڑے دیکھنا پڑتا ہے, الائنس پارٹنر ساتھ لینا پڑتا ہے, پارلیمنٹ میں میجورٹی لینی پڑتی ہے, کوئی اٹھ کے آبجیکٹ کر دے جیسے رضا ربانی صاحب آپ کر رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ انہی سے کروا لیا جائے, آپ کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی یہ ہے. تو شاید اس لیے آبجیکشن نہیں آ رہا کہیں سے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملی بھگت ہے. اچھا, یہ طے ہو چکا ہے, اسی لیے ان کو پاورز دیے گئے یہ, اور عطا تارڑ صاحب نے یہ پاورز بھی دلوا دیے. بیچارے ایک رضا ربانی صاحب رہ گئے ہیں جو اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں, باقی سب چپ ہیں. ہاں لیکن وہ تھوڑی بہت فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ رضا ربانی صاحب دے دیتے ہیں, ورنہ پارٹی انہیں نوٹس بھی تو ایشو کر سکتی ہے کہ تو سی اینج کیوں کیا. تو بڑی رضا ربانی صاحب تو بڑے لکی ہیں, ان کو سینٹ کی سیٹ پھر سے مل گئی ہے. ہمارے ایک اور بھی دوست ہیں پیپلز پارٹی والے جو کہ اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کو تو یاد ہوگا ان کا نام کیا ہے, کون ہے, بی سے نام شروع ہوتا ہے. تو اینی وے, تو بابر صاحب ہیں, اچھا, تو وہ بھی, ان کو بھی انہوں نے سیٹ نہیں دی اس دفعہ. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں, کنٹرول ڈیموکریسی. فرحت اللہ بابر کی بات کر رہا ہوں, فرحت اللہ بابر صاحب, ایف سے فرحت اللہ بابر صاحب. ہاں ویسے وہ بڑا اپوز کرتے ہیں, بڑے دبنگ سیاستدان ہیں, بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. ان کو سیٹ نہیں دی پیپلز پارٹی نے, سینٹ میں ریویو نہیں کیا ان کو. ہاں لیکن رضا ربانی صاحب بھی تو ایک دوڑ میں تھے, ایک بار دوڑ میں, اور انہیں نہیں نامینیٹ کیا تھا. تو یہی ہے نا کہ جو وہاں ڈیسیڈنٹس ہیں جو اصولوں کی بات کرتے ہیں وہاں بھی جگہ نہیں پاتے, وہ کہیں بھی نہیں جگہ پاتے, نہ کسی پارٹی میں نہیں جگہ, قبولیت نہیں ہوتی. اچھا, ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی تو دیکھا, کنٹرول کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں نا, جس طرح کی آپ نے باتیں کی. یہ تو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے بھی چیلنج کر چکی ہے انٹرم گورنمنٹ, کر سکتے ہیں یہ؟ نہ, نہیں کر سکتے. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن پہ نگاہ کرم ہے, شفقت ہے, دستے شفقت. اب کل آپ نے پوچھ لیا تھا مجھ سے کہ جی وہ حافظ صاحب بھی ایڈریس کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا مجبوری ہے. تو اس لیے یہاں بھی کاکڑ صاحب بھی ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے تو آج تک ایسا کچھ پرائم منسٹر نہیں دیکھا کیئر ٹیکر جو کہ جس قسم کی یہ پرفارمنسز کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور جہاں جہاں جا کے یہ انٹریکشنز کر رہے ہیں اور اسپیچز دے رہے ہیں. میں نے تو پرفارمنس پہ آپ کو اعتراض ہے, وہ وائٹ پیپر جاری کرنے لگے, میرا خیال ہے سنیں ذرا وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کریں. جی, میں چاہوں گا کہ ہماری حکومت وائٹ پیپر بھی ریلیز کرے جو کہ انٹر منسٹریل کنٹریبیوشنز ہیں اس حکومت کی, ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے. یہ ایک بلو پرنٹ کے طور پہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے سامنے جہاں جہاں ہماری بہتر کارکردگی ہے اس کی وجوہات کو جانا جائے, اور اس سے اگر مستفید ہو سکتے ہیں تو مستفید ہوں. یہ تو سارے جو تیور ہیں نا ان کے, وہ نان الیکٹڈ والے نہیں ہیں, الیکٹڈ والے ہیں. وائٹ پیپر بھی پہلی بار جاری ہوگا کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وائٹ پیپرز نہیں کرتی. ہم بھی رہے ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر, ہم نے تو کوئی وائٹ پیپر نہیں ایشو کیا کہ جی, کیونکہ ہمارا رول بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. الیکشن کرانی ہے صاف شفاف, باقی چپ کر کے انڈر دا کاؤنٹر. ٹھیک ہے اگر آپ نے الحمرہ جا کے کوئی میوزیکل فیسٹیول کو پتہ کاٹنا ہے یا اس قسم کی چیز کرنی ہے وہ آپ کر لیں, مگر یہ کہ جی آپ پبلک میں جا کے اور سپیچز دیں اور اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کریں, یہ تو کوئی الیکشن تو نہیں آپ لڑنے جا رہے. انفیکٹ آپ کو تو روکا گیا فرام کنٹیسٹنگ الیکشن. آپ لوگ جو لوگ کیئر ٹیکرز میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے 2 سال کے لیے. تو مطلب ہے کہ یہ اپنی کارکردگی کے اوپر, اور ساتھ خود کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ اگلی حکومت جو آ رہی ہے منتخب حکومت, وہ دیکھیں ہم نے کیا کام کیا ہے, اسی لائنز کے اوپر چلیں.
تو مطلب ہے یہ مجھے ہائیبریڈ پلس پلس سے بھی آگے میرا خیال ہے کچھ نظر آ رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آبجیکشن کہیں سے نہیں آ رہا. ہاں آبجیکشن نہیں آ رہا. اور جب یہ لیجسلیشن جس کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں جو جولائی 2023 میں کی گئی, تب بھی سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو کیئر ٹیکرز آ رہے ہیں یہ کنٹینیو کریں گے فور لانگ. کیا آپ کے نظر میں یہ تاثر اب رد ہو چکا ہے, یہ جا رہے ہیں؟ نہیں جا تو رہے ہیں مگر یہ نہیں بھی جا رہے, کیونکہ یہ جو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, یہ ساری کمیٹی فلانا, یہ اگر اگلی حکومت ان کو تبدیل کرنا چاہے گی تو شور بڑھ جائے گا کہ جی یہ تو اچھی چیز تھی, یہ آپ کیوں ختم کر رہے ہیں. تو یہ قسم کی سمجھے آپ بوبی ٹریپس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا اب ان کی جو بات ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ کوئی ذاتی مفاد میں نہیں ہو رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں, بیکاز یہ نیشنل اکانومی اور نیشنل پالیٹکس کی یہ ضرورت ہے. تو یہ اٹس اے ویری پاورفل آرگیومنٹ بائی دی وے. یہ بری چیزیں نہیں ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں. مگر سوال یہ آتا ہے اچھی چیزیں ہوں یا بری ہوں, آئین کے خلاف ہے. تو مگر پھر آئین کے خلاف تو اور بہت سی چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میڈیا والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ اگر اسٹیک ہیں وہ آن بورڈ ہیں تو. اچھا یہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ان کو کہا جاتا تھا, پھر کہا جاتا تھا کیبنٹ میں زیادہ نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ شامل ہیں. تو یہ تھنک کہ یہ سب کچھ نون لیگ کو منافع دے گا اگر اگلی حکومت نون لیگ بناتی ہے؟ تو یہ جو کچھ ہوا دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نون لیگ کی طرف سے میجر آبجیکشن تو آیا نہیں. تو یہ Are they good with it? I think they're good with it. Okay. I think they're good with it. ابھی آپ ان کا منشور آنے والا ہے تو آپ شاید اس کی طرف جب توجہ دیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ whether they agree with all this or not. تو سیٹھی صاحب کیسے کریکٹرائز کریں گے آپ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو؟ He's a young man. اور آپ کیا کیریکٹرائزیشن چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن اینڈ ہی فیلز ینگ ٹو انٹریکٹ ود دیم. میں نے نہیں دیکھا پہلے اس طرح سے کسی نے انٹریکٹ کیا. آئی سپوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاکڑ صاحب از سیلفی پرائم منسٹر. امیج بلڈنگ میں لگے ہیں پلیز کرنے. اوکے فائن. سو دس از آل اباؤٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اینڈ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. دے آر آؤٹ گوئنگ سپوز ٹو بی, بٹ لیٹس سی. 8 فیبروری کوئی زیادہ دور نہیں ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بات جو ہر ایک کے ذہن میں ہے اور وہ سوال جو سیٹھی صاحب سے ضرور پوچھا جانا چاہیے. دیر آر سو مینی کیسز, سو مینی ٹریپس فار چیئرمین ایکس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. اینڈ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے انہیں ویسے ہی سزا سنا دی جائے گی جس طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کو 2018 میں جولائی میں الیکشن سے پہلے سزا سنائی گئی. کچھ دن پہلے ہی میرے خیال ہے 5-6 جولائی کو ان کا فیصلہ آیا تھا. بانی پی ٹی آئی کو آپ کے خیال میں کس کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو وہ فرض جرم لگ رہا ہے نا جی, وہ تو میرا خیال ہو جائے گا. اچھا مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کے پی ٹی آئی کے لائرز کافی ہیوی ویٹس ہیں اور اسی لیے ہیوی ویٹس لائرز رکھے جاتے ہیں کہ ڈیلے کیا جائے. اور میرا خیال ہے اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے عدالت میں بھی کچھ چھوٹی موٹی سمپتیز ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا کچھ ججز کا, مگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ زیادہ ایمفسس ہے آن فیئرنیس اینڈ آن کانسٹیٹیوشنل رائٹس. تو اچھی بات ہے یہ تو, اس میں تو کوئی خراب بات نہیں ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنوکشن الیکشن سے پہلے ہوگی. مگر جو چاہنے والے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, مگر میرا خیال ہے ہوگی نہیں. سائفر کیس میں بھی نہیں ہوگی آپ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. دیکھیں یہی تو میں نے کہا نا, ڈیلینگ ٹیکٹکس ہر سیاسی جماعت کرتی ہے جب اس قسم کی سچویشن ہو. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ حالات بدل جائیں گے تو بہتر. خراب تو ابھی آلریڈی ہیں, اس سے زیادہ کیا خراب ہو سکتے ہیں. شاید بہتری کی طرف کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ڈیلے کیا جائے as much as possible. تو میں یہ سمجھتا ہوں دی لائرز ول سکسیڈ. اور میرا خیال ہے جوڈیشریز اتنی جلدی کوئی کنوکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیفور الیکشن نہیں, لیکن آفٹر الیکشن وہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. الیکشن میں کون ہے, کہاں ہے, کیا ہو رہا ہے. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اباؤٹ دس, مگر یہ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں, خان صاحب کو جیل سے نہیں نکلنے دیں گے. اب وہ کیسے رکھیں گے, کیا ہوگا, کنوکشن کے ذریعے رکھیں گے یا اور کوئی چیز ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. خان صاحب کو باہر چھوڑنا اس ہائیبریڈ پلس جو آگے گورنمنٹ بننے والی ہے
it's not on the cards. اچھا لیکن کچھ لوگوں کو الاؤ ہو گیا الیکشن لڑنا پرویز الہی صاحب سمیت, تو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی چانس ہے اب؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, مگر پرویز الہی صاحب کو تو اس لیے روکا جا رہا تھا کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کے اوپر کیسز ہیں, اور پتہ نہیں ایبسکانڈر کہاں سے بنا دیا, ایبسکانڈر تو ہے نہیں وہ. تو یہ تو بالکل صحیح فیصلہ آیا ہے کہ ان کا حق ہے, ہی از ناٹ کنوکٹڈ, وہ جیل میں بھی لڑ سکتے ہیں. ہاں جیل میں بھی بہت سے لیڈرز نے لڑا ہے الیکشن. یہ بالکل صحیح فیصلہ. جیسے سسپیشن بہت سی چیزوں کے اوپر ہے, اور آپ نے ابھی کلیئر بھی کیا کہ کم از کم ان کو سزا نہیں ہونے جا رہی, تو سائے آف ریلیف فار پی ٹی آئی ایٹ لیسٹ بفور الیکشنز. آفٹر الیکشنز دیکھا جائے گا. کہیں اور بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, ماضی میں جو اتحادی تھے ایک دوسرے کے, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی نے اکثر موقع پہ نون لیگ کا ساتھ دیا اور نون لیگ نے اکثر پیپلز پارٹی کو سیف کیا, لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ سونگ رہے ہیں, کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی اور نون لیگ کی قیادت نے بھی ان میں سے بعض جہاں وہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے ہوگا, ان سے پہلے سے رابطہ قائم کر رکھا ہے, یا ان امیدواروں نے اپنی اپنی پسند کی پارٹی سے رابطہ قائم کر رکھا ہے. یا میرے نالج میں ہے کہ ان لوگوں کے رابطے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, بڑے اگریسیولی پیپلز پارٹی والے پرسو کر رہے ہیں, اور آپ کی جماعت سے بھی. بلکہ میری تو اطلاع یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بعض لوگوں کو فائنینشلی جو ہے وہ فنڈ بھی کر رہی ہے. تو سیٹھی صاحب سنا آپ, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے وزیر قانون پنجاب کے رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں بہت دور تک فنڈنگ مل رہی ہے آزاد امیدواروں کو پیپلز پارٹی کی طرف سے. زرداری صاحب کی گیم آن ہے؟ زرداری صاحب کی گیم ہمیشہ آن ہوتی ہے. یہ آپ کبھی نہ سوچیے گا کہ زرداری صاحب نے پتے پھینک دیے, نہ نہ نہ. اچھا. وہ کھیلتے رہتے ہیں, آخر وقت تک کھیلتے رہتے ہیں, اور انہیں کبھی بھی فکر نہیں ہوتا پیسے لگانے کا. پیسے لمبے لگاتے ہیں وہ, اور ڈیلز کرتے ہیں. ہی از اے ڈیل میکر, اور اسی لیے جو لوگ ڈیلز کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خوشی سے ڈیل کرتے ہیں, بیکاز وی کیپس his part of the bargain. That's why he was known as Mr. ABC جو بھی تھا, because he is a deal maker. تو وہ ڈیلز جو ہیں ان کی بڑی پکی ہوتی ہیں. اور سیاسی جماعتوں کی ڈیلز وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ. زرداری صاحب پیسے بھی رکھتے ہیں اور ڈیل بھی پکی کرتے ہیں, اور پورا اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو جو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو دیٹس اے اسٹرانگ پوائنٹ. سیاست کے اندر تو یہ ہوتا ہے. وہ اور بات ہے پیسے کہاں سے آئے کہاں گئے, یہ تو چلتا رہتا ہے اب سیاست کے اندر. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ پیسے لگانے ہیں اور پنجاب میں لگانے ہیں. سندھ میں انہیں اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو حکومت کی طرف سے پیسے لگتے رہتے ہیں مختلف طریقوں, ریکوری بھی ہو جاتی ہے, وہ اپنے لوگوں کو بہت کچھ فیسلٹیز مل جاتی ہیں, گھر کے دانے ہیں, وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, رجے ہوئے ہوتے ہیں. پنجاب کے اندر کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے تو پھر اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں. تو زرداری صاحب نے اس دفعہ فیصلہ کیا. میں نے جس قسم کے ایڈورٹیزمنٹس اب آج کل چل رہے ہیں پیپلز پارٹی جو پیسے خرچ کر رہے ہیں, میں نے ایسے نہیں دیکھے پہلے, اور وہ پنجاب میں. سندھ میں ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کی ایشورڈ سیٹس ہیں. تو پنجاب میں بلاول کے اوپر اور بلاول کی کیمپین کے اوپر پیپلز پارٹی پیسے خرچ کر رہی ہے. اور اب یہ پہلے یہ تھا پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم نون لیگ سے لوگ توڑے, کیونکہ وہ نون لیگ کے خلاف کافی پی ڈی ایم کے اندر ان کا میجر رول تھا. پیپلز پارٹی تو چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی, گالی پڑ رہی تھی نون لیگ کو, حالانکہ وہ حصہ تھے ان کا, مگر وہ فارن پالیسی اور ادھر ادھر لگے ہوئے تھے, چپ کر کے پیچھے سے اپنے کام کروا رہے تھے. اور مگر جو گالی پڑ رہی تھی وہ نون لیگ کو پڑ رہی تھی, شہباز شریف صاحب کو پڑ رہی تھی, اسحاق ڈار صاحب کو پڑ رہی تھی, بیکاز آف اکنامک ایشوز. وہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ کر رہے تھے مگر گالی پڑ رہی تھی. ویری اسمارٹ. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ نون لیگ سے لوگ, شاید ان کا یہ خیال تھا کہ نون لیگ سے لوگ بڑے بیزار ہیں, تنگ ہیں, تو ان کو کھینچنے کی کوشش کی جائے. مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک پورا ایک محاذ بنا ہوا ہے, اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ نون لیگ کو ہو رہا ہے, اور یہ بھی جو ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے, تو شاید وہ اتنے کامیاب نہ ہوں نون لیگ کا ووٹ توڑنے میں. ڈونٹ فرگیٹ نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ 30 سال میں بنا ہے, وہ گراؤنڈ تک پہنچا ہوا ہے, روٹس ہیں اس کے, پوری پارٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور پھر پنجاب میں انہوں نے بھی تو پورا کھلایا پلایا ہوا ہے نا, تو وہ تو ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر رہ کیا گیا عمران خان, پی ٹی آئی. اب کیونکہ وہاں آزاد لوگ ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو توڑا جائے, کیونکہ وہ جو لوگ نون لیگ کے اوپر الیکٹ ہوں گے وہ تو پھر فلو کراسنگ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اس لیے ابھی وہ رابطے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ لوگوں کو جہاں ان کا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے اگر کھلایا پلایا جائے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں گے, یا نہ بھی بنے تو ہمارا ساتھ دیں گے ان کریٹیکل ایریاز جہاں ووٹنگ کی ضرورت پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو شک شبہ سب جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں وہ آخر میں جائیں گے کہاں, اور ادھر سے وہ
کچھ دستبردار بھی ہو رہے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, بلاول ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب نے فوکس کیا پی ٹی آئی کے اوپر, ان کے لوگوں کے کٹی ہوئی پتنگ کوئی بھی لوٹ لے, اور زرداری صاحب سب سے پہلے لوٹیں گے. اور وہ زرداری صاحب ماسٹر ہیں ان چیزوں, ماسٹر ہیں. بلوچستان میں انہوں نے بڑی زبردست طریقے کے ساتھ سب گھیر لیے, اور میرا خیال ہے پنجاب کے اندر بھی کم از کم میرا خیال ہے 4-5 سیٹیں تو گھیر لیں گے اسی طریقے کے ساتھ. مگر 3-4 ان کی اپنی نکل آئیں گی, 4-5 ایسے نکل آئیں گے. اگر وہ 8-10 سیٹیں پنجاب میں لے گئے تو دیکھیے پچھلی دفعہ تو ان کو شاید 3 ملی تھی, 3 یا 4 تھی, تو اب اگر وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو زبردست گین ہے. منظور وٹو فارمولا دوبارہ سے. بٹ اب جب آپ بات کریں نون لیگ کی, تو کل کا دن بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے بڑی محنت کر کے نون لیگ کا مینیفیسٹو تیار کیا ہے. سول سپریمیسی, ریلیشن شپ ود نیبرز, فورن پالیسی آف PMLN, چارٹر آف ڈیموکریسی, ریوائول آف چارٹر آف ڈیموکریسی. واٹس نیو ان؟ اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ تو کل 11 بجے مینیفیسٹو جو ہے نون لیگ کا وہ ریلیز کر رہے ہیں, اور ماڈل ٹاؤن میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, اور میڈیا کو بھی بلایا ہوگا. تو ابھی تک تو بتایا نہیں انہوں نے کہ مینیفیسٹو کے اندر مین پوائنٹس کیا ہیں. مگر میری چڑیا گھوم رہی تھی تھوڑی بہت, تو کچھ خبریں تو لے کے آئی ہے. اس میں جو نارمل خبریں ہیں وہ پہلے بتا دیتا ہوں, اور جو دلچسپ خبر نہیں ہے جو اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. بالکل, بریک سے تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے, بریک میں خیال ہے انٹرسٹنگ بنا دیں گے اگر آپ. اچھا, تو پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جی انفلیشن جو ہے, مہنگائی ہم کم کر دیں گے, اب بجلی کے بل کم کر دیں گے, یہ باتیں تو آلریڈی وہ کر رہے ہیں اپنے جلسوں. مگر جو اور ریلویز کو ٹھیک کر دیں گے, اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. پھر یہ بھی کہ جی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو لمبی پرائیویٹائزیشن کریں گے, ساری SOEs جو ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں سب کی کر دیں گے. یہ پہلے بھی آتا رہا ہے سب کچھ. مگر جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس دفعہ ذکر کیا ہے. عام طور پہ یہ لفظ آ جاتا ہے مگر کرتا ورتا کچھ نہیں ہے, سینسٹیو سبجیکٹ ہے نا. مگر اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ پاپولیشن گروتھ کے اوپر بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ 2.6% جو پاپولیشن گرو کر رہی ہے, فاسٹر دین دا ریٹ آف امپلائمنٹ گروتھ, تو یہ تو ایک کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور 8-8 دونوں لوگ ایک فیملیز جو ہیں 10-10 لوگوں کی فیملیز ہیں, اب ہم 2 سے زیادہ کی تو افورڈ نہیں کر سکتے, میاں بیوی اور 2 چلڈرن, اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب پاپولیشن کنٹرول کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ اس میں ریلیجس لابی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, سینسٹیو میٹر ہے. تو یہ اچھا ہے کہ اس کا ذکر آ گیا, اور ہوپ فلی اس کے اوپر کچھ کریں گے. بنگلہ دیش میں بہت کامیابی ہے اس میں. مگر جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے اندر کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ہاں وہ چیز. اب وہ کیا نہیں ہے, میں ڈھونڈتا رہ گیا کہ چڑیا مجھے بتائے کہ جی آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر کچھ کریں گے, کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, عمران خان کے ساتھ مل کے کوئی بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پہلے یہی تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی, کہ ایک دوسرے کو انڈرمائن نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں بھاگیں گے دوسرے کو گرانے کے لیے یا اپنے آپ کا سہارا دینے کے لیے. تو اس کا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کا میرا خیال ہے کوئی ذکر نہیں آ رہا. اچھا, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اب ہائیبرڈ پلس پلس کنفرم ہو گئی, کیونکہ ہائیبرڈ پلس پلس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. کچھ اوپن ہوگا, کچھ بیہائنڈ دا سینز ہوگا, جس کو تسلیم کیا جا رہا ہے, میرا یہ خیال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کلائمیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جگہ پہ وہ چارٹر آف اکانومی کر رہے ہیں. اچھا, اب چارٹر آف اکانومی تو بہت ضروری ہے کہ اب جو آگے 5 سال جو بھی حکومت آئے گی اس کو سپورٹ ملنی چاہیے فرام دی اپوزیشن, بیکاز یہ نیشنل انٹرسٹ پہ جو بھی وہ اقدامات کریں گے وہ ہوگا. تو وہ تو اچھی بات ہے اگر ہو جائے, مگر مشکل ہے بیکاز اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا سٹنگ پارٹی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے چارٹر آف اکانومی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے ایک چارٹر آف اکانومی ہو, IMF بھی یہ چاہتی ہے چارٹر آف اکانومی ہو, موٹی موٹی چیزیں اتفاق ہو, اپوزیشن آپ کو ڈیریل نہ کرے. اوکے, SIFC کے بھی میں نے سنا ہے کچھ پلانز ہوں گے, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے بنا دی ہے نا, تو FIFC جو ہے وہ چلے گی, بالکل کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ چلے گی. مگر آئے آخری بات, فارن پالیسی. میاں صاحب اپنے کہتے رہ گئے ہیں کہ جی امن ہونا چاہیے ریجن کے اندر, نارملائزیشن ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ اینڈ سو آن. میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اب تھوڑی سی بیک ٹریکنگ مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ضرور یہ کہیں گے مینیفیسٹو کے اندر کہ ہمیں نارملائزیشن کرنی چاہیے, مگر ساتھ ساتھ وہ ایک کنڈیشن لگا دیں گے
کہ کشمیر کا جو ہوا ہے انڈیا کے اندر جو وہ جب تک وہ 370 ریسٹور نہیں ہوتا, ریورسل نہیں ہوتی, اس وقت تک مشکل ہے نارملائزیشن ہم نہیں کر پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو فارن پالیسی کے اندر ابھی بھی انڈیا کے ساتھ وہ ایک کنڈیشن جو ہے وہ لگا دی گئی ہے کہ یہ اس کے بغیر اگر وہ ریورس نہیں کرتے تو پھر کیسے نارمل. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ جو حافظ صاحب نے بات کی تھی نا کہ مفاہمت, بالکل ریفلیکٹ ہوگی اس کے اندر کل, یعنی کہ ریفلیکٹ ہوگا جو اس وقت ریاست نظر ہے کل کے اس مینیفیسٹو میں, اور آگے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح راہ پائیں گے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. اور سیٹھی صاحب, بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے, یو ایس نے اس پر کنسرنز کو شو کیے. اب پاکستان میں الیکشنز ہیں تو جو کنسرنز آ رہے ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشنز کے بارے میں ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے. آر دے میننگ فل؟ ڈو دے ہیو اینی امپیکٹ آن پاکستان؟ اس میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے الیکشنز کے اوپر فیئرنیس آف الیکشنز کے اوپر پرہیز کیا, کامنٹ نہیں کیا. حالانکہ ساری دنیا میں یہ کامنٹ چل رہا ہے اور ہاں یہاں بھی چل رہا ہے, اور انڈیپینڈنٹ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص فیئر الیکشنز نہیں ہیں. سو یہ تو اس پہ اوپر تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. مگر اور بائی دا وے 18 کے بھی نہیں تھے. سو یہ بالکل وہی کھاتے ہیں جو 2018 میں تھا اور 2024 میں. مگر امریکنز نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہا. وہ کلیئر ہے, اس لیے نہیں کرنا چاہا کہ وہ تو عمران خان صاحب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. وہ تو اب کلیئر ہوگی نا کہ وہ سائفر وائفر تو الگ بات ہے, وہ تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ نکالنا چاہتے تھے مگر پسند تو نہیں کرتے تھے. خان صاحب نے بھی تو جا کے پاؤں کے اوپر بہت سے لوگوں کے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے, اینڈ وہ روس چلے گئے تھے, یاد ہے. تو اسی لیے دے آر ناٹ کامنٹنگ آن کہ فیئر ہوں گے الیکشن کے نہیں. مگر میڈیا کو تو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس اور فیئرنیس آف میڈیا, اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ وغیرہ. تو وہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے, مگر انہوں نے الیکشن فیئرنیس کے اوپر نہیں کی. البتہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے الیکشن فیئرنیس کے اوپر بھی بات کی. تو یہ آپ سمجھے ریال پالیٹک ہے, یہ کوئی اس پہ اصولی بات نہیں ہے. جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے ایک چیز بات کرتے ہیں, جہاں نہیں سوٹ کرتا وہ دوسری بات کرتے ہیں. وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز. اچھا, یہ کچھ ایسے بھی اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن بھی ہوا, ٹک ٹاک, پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا, بے شک پی ٹی آئی اس پہ جو بھی تعویلیں دے اس کو اس سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایسا بیان آیا. سوشل میڈیا کا جو استعمال جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کو اسیس نہیں کر سکی, وائے, اور کتنا فائدہ ہوگا؟ بلہ میدان سے باہر ہے, بانی جیل میں ہے, تو سوشل میڈیا کتنا انفلوئنس کرے گا اس کیمپین کو؟ دیکھیے, سوشل میڈیا نے تو پی ٹی آئی کو بنایا ہے, اور یہی خامی تھی باقی پارٹیز کے اندر کہ وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے صحیح طریقے کے ساتھ. ابھی بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپینز آر فار اہیڈ آف نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پیدل ہیں یہ لوگ, وہ بھاگ رہے ہیں, اور وہاں بہت سے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں جو کہ پیسے کے بغیر ایک پیشن اور ایک آئیڈیالوجی اور ایک محبت عمران خان کے ساتھ جو ہے اس کے بیسس کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. اور دے آر ویری کریٹو, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک یور ہیٹ آف ٹو دیم. تو اس لیے سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ. اب کتنا رول یہ پلے کرے گا میں سمجھتا ہوں ان دی ایبسنس آف اینی ادر سپورٹ. ہر جگہ پہ وہ راستے ان کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, تو سوشل میڈیا ول بی ویری امپورٹنٹ. مگر اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, موسم خراب ہو جائے گا, انٹرنیٹ چلے گا نہیں چلے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس کی کچھ میرا خیال ہے تیاری بھی ہو چکی تھی. کچھ ڈرائی رنز بھی ہوئے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چلا, جس دن خان صاحب کا انٹرنیٹ کے اوپر جلسے ہو رہے تھے, ورچوئل جلسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی, اور کوشش کی جائے گی کہ انٹرنیٹ پی ٹی آئی کے لیے اتنا تو ہمارے پی ٹی آئی دوستوں کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس دفعہ وہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے, اور کہا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو چلے پاؤں تو نہیں باندھے, وہ کہتے تھے the boot is on the other foot. یہی نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا 2018 میں, اور اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں چلے, اس کے بعد سلسلہ تھم جائے, یہی دعا کریں گے. سیٹھی سے سوال, ایک سوال آیا بڑا امپورٹنٹ, سنائیں جی. احمد خان کوئٹہ بلوچستان سے عرض کر رہا تھا, ابھی آپ کا پہلا پروگرام دیکھا, بہت اچھا پروگرام تھا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسرا آپ کو پھر سے چیئرمین پی سی بی کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ نے کرکٹ کے لیے بہت کام کیا تھا سر, جس میں سے سب کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل آپ کی پہچان ہے. تھینک یو.
सेठी साहब एड्रेस करें, फेवरेट हैं आप नून लीग के और आप पीसीबी के चेयरमैन क्यों नहीं बने? अच्छा यार, बात ये है कि मेरी कोशिश तो ये रही है कि मैं किसी का फेवरेट ना हूँ, मगर अपनी भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, ये 2013 से 2018 इन्होंने जो जिस किस्म की गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम जो प्रीवियस थी। मैं इनका बहुत बड़ा क्रिटिक था, मगर रिसेंट टाइम्स में आई फील दैट ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। एंड वो कहते हैं कि टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, तो ये टाइगर ने भी अपने स्पॉट्स काफ़ी चेंज किए हैं। तो अच्छी तरह गुड थिंग्स, सो दैट इज़ वाई इन प्रिंसिपल I think they have done a great job, and given a chance they'll do another great job. मेरी उम्मीद यही थी कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब पहली दफ़ा आई थी 88 में, तो मेरी यही उम्मीद थी कि she'll do a great job, we supported her, but it ended up in a different way. पीटीआई की तरफ भी हमारी यही उम्मीद थी कि कम से कम यार मैशत तो चला लेते, कम से कम मीडिया को तो आज़ाद रहने देते, कम से कम सियासी जमातों को जीने देते, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलने देते। इन्होंने हर जगह पे हमें फेल किया, तो देयर आर रीजंस फॉर नॉट बीइंग देयर सपोर्टर। तो अब ये है कि उन्होंने आगे सवाल कर दिया कि चेयरमैन पीसीबी, और देखिए चेयरमैन पीसीबी तो अब लगा ही दी उन्होंने, एक ख्वाहिश का इजहार तो कर ही दिया है इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने। तो और मोहसिन नकवी साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो और बात है कि और उनके रास्ते में क्या मुश्किलात हैं या नहीं हैं, मगर मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जरदारी साहब के साथ कुछ थोड़ी बहुत मुखमुखा भी कर रही है। वो नहीं चाहते कि नून लीग जो है वो 100% 120 सीटें ले जाए और फिर मेजॉरिटी आ जाए, तो वो बैलेंस ऑफ पावर रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी पीसीबी में होगा वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, फिर देखा जाएगा अगली हुकूमत आती है वो क्या करती है, किस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ करती है। डोंट फॉरगेट ये पीडीएम की हुकूमत के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने ज़का अशरफ साहब को लगाया था, और मुझे कहा था कि अल्लाह हाफिज। उस अरसे में बड़ी रिफ्ट चली थी, तो बड़ी अल्लाह हाफिज कर दिया था। मैंने कहा तो ठीक है, तो हम ठीक है। हाँ, ये बड़ी पावर गेम्स हैं और डीप रूटेड है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन सकती है और किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। आपने सेठी साहब से ये सवाल किया, आप मजीद सवाल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है नंबर, अब वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से सवाल कीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।